خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمام معاملات میں اعلیٰ درجے کے تھے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں، بہترین برتاؤ میں اور اچھے اخلاق میں بھی آپ اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر حصہ مثالی اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کہیں سے کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن باہر افواہیں اڑ رہی تھیں، مخالفین کو موقع مل رہا تھا، بہت سے کمزور لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، اتنا ضرور فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ حضور کی وہ توجہ میری طرف نہیں ہے۔ مجھے بخار آ گیا تو کبھی آپ نے آ کر بس یہ پوچھ لیتے تھے کیسی ہیں یہ، میرے پاس بیٹھتے نہیں تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ آخر میں نے کہا کہ مجھے اپنے والد کے گھر بھیج دیجیے، تو میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ ایک روز قضائے حاجت کے لیے میں باہر جا رہی تھی تو ایک خاتون معمر انہی کے خاندان کی تھیں، ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کوسنا دیا۔ تو میں نے کہا کیسی ہو تم ماں، اپنے بیٹے کو کوستی ہو؟ نے کہا کیسا بیٹا، تمہیں کچھ پتا نہیں کہ تمہارے خلاف وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ تب مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں نے میرے خلاف سب کچھ ایسا زہر اگلا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ اسی غم میں بیمار پڑ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر تھا، بہت ساری باتیں اس سے نکلتی ہیں۔ ایک مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے، اور بڑا اہم مسئلہ ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بتا دیتے تھے غیب کی۔ اگر اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں آپ کو نہ بتائیں تو خود آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ جس بات کا پتہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے غیب کی باتوں کا، وہ آپ کو پتہ لگ جاتا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتے تھے تو غیب کی اس بات کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلیت کا اور حقیقت کا اور غیب کا علم اگر ہوتا تو آپ کہتے کہ مجھے تو معلوم ہے، ایسا ہوا ہی نہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر نہیں کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ اوروں سے معلومات کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، معلوم ہوا کہ نبی کا علم غیب براہ راست نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں۔ بہت سی غیب کی باتیں آپ بتا دیتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس واقعے میں اللہ کو یہی منظور تھا کہ آپ اس کشمکش سے گزریں۔ اگر پہلے دن ہی آپ کو اللہ تعالیٰ بذریعے وحی باخبر کر دیتے تو وہ جو انسانوں پر ایسی حالت میں کہ جب اس کی بیوی پر الزام لگ رہا ہو، اس وقت جو تحمل اور تدبر اور اس وقت میں جو ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اس وقت جو کردار سامنے آنا تھا وہ کیسے آتا؟ اگر کسی کی بیوی پر تہمت لگے، تا قیامت ایک گھرانے کو مثالی گھرانہ بننا ہے، اور ہمیشہ حالات ایک ہی جیسے تو نہیں رہتے۔ اگر ایسے واقعات پیش آئیں، اس صورت میں کیا ہونا چاہیے، نبی کا کردار کیا آئے گا سامنے؟ اس لیے اللہ کو یہی منظور تھا کہ نہ بتایا جائے۔ جب منظور ہوا بتانا، پھر قرآن میں بتایا، کھلے عام بتایا۔ جب وحی نازل ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود
آپ کی عصمت و عفت کی گواہی دے دی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیں، اور وہ شہادت و گواہی گھرانہ نبوت کی عفت و عصمت کی اور اس کے اخلاق کی اور اس کی بلندی کی ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ رہ جائے، تا قیامت پڑھی جائے، تا قیامت پڑھی جاتی ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور وہ آیات پڑھی تو حضرت عائشہ کی والدہ نے اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضور کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی، یہ تو خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میری عصمت اور پاک دامنی کی خبر تو دیں گے، لیکن قرآن نازل ہوگا، آیات قرآنی نازل ہوں گی، یہ مجھے امید نہ تھی۔ تو اس گھرانے کا مرتبہ بھی بلند ہوا، جو دشمن چاہتے تھے اس کے برخلاف، وہ تو اخلاقی طور پر ان کو گرانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ تو یہ آپ کی تربیت تھی اس گھرانے کی۔ اگر کوئی غیر تربیت یافتہ گھرانہ ہوتا تو کبھی کا ڈوب جاتا، بہہ جاتا اس سیلاب میں، لیکن کسی نے کوئی برائی نہیں کی، جبکہ سوتنیں تھیں، سوتنوں میں آپس میں تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے، ہوتی بھی رہتی تھی ہلکی پھلکی، لیکن وہ ہلکی پھلکی ایک حد تک ہی رہتی تھی بس، ایسا نہیں کہ دوسرے کا کردار پر حملے ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تمام واقعات کی ہلکی سی جھلک آپ کو دکھا کر کہ نبی کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہے۔ آپ کے اخلاق ان تمام مرحلوں میں کس طرح سے آپ گزرے ہیں، کس طرح آپ نے برداشت کی ہے، پھر جن لوگوں نے آپ کے خلاف ان معاملات میں حصہ لیا تھا ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ کبھی آپ نے بس سلوکی نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کبھی ان کا برائی میں نام نہیں لیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر نبوت کہلاتے ہیں، جب ان کا ذکر آتا تھا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، حضرت حسان نے بھی حصہ لیا تھا حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں، کبھی حضرت عائشہ نے حضرت حسان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، ہمیشہ ان کی تعریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ جواباً بھی کوئی حملہ نہیں ہوا۔ آدمی عام طور پر یہ ہوتا ہے بھائی مجھے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا، نہیں، جواب میں برائی کا جواب برائی سے تو دینا کیا مانا، برائی کا جواب اچھائی سے دیا ہے پورے گھرانے نے۔ اتنی بیویاں آپ کی، اولادیں، کسی کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا حضور کے اخلاق کی اور آپ کے اوصاف کی جھلک تو نظر آئے گی، حضرت فاطمہ میں بھی نظر آئے گی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک۔ تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، مشقت برداشت کر رہی ہیں، پانی ڈھو ڈھو کے لا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو غلام اور باندیا دے رہے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں تم بھی جا کے کہہ دو ابا سے، حاضر ہوتی ہیں، حضور کو پتہ لگتا ہے تو پوچھتے ہیں جا کر کیا بات تھی، تو بجائے اس کے کہ ان کو کوئی غلام یا باندی دیتے، آپ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کس طرح آپ اپنے گھرانے کی تربیت کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت، ان کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے، محبت سے اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ دونوں گھر پاس ہی پاس تھے۔ ایک دن رونے کی آواز آئی حضرت حسن حسین کی، حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ ماں باپ سو رہے ہیں، فاطمہ اور حضرت علی سو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، دونوں بچوں کو اٹھا کر لے گئے، خاموش کرایا، چپکا کرایا، سلایا اور لا کر لٹا دیا، اور ماں باپ کی نیند میں کوئی خلل نہیں ڈالا۔ یہ شفقت اپنے نواسوں کے ساتھ حضرت حسین میں آپ کی صورت کی بھی جھلک تھی، حضرت حسن میں بھی جھلک تھی، اطوار و اوصاف میں بھی جھلک تھی۔ تو پورا گھر، پورا گھرانہ نبوت کے اوصاف کی اور اخلاق کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔
مثالی گھرانہ تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں آپ کی عبادت ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہاں آپ کا گھر بھی ہمارے گھروں کے لیے نمونہ ہے. اگر ہم اس نمونے کو اپنا کر اپنے گھروں کی اصلاح کر لیں گے، اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے طریقے پر بنانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارا گھر بھی ایسا ہی مثالی اور منور اور روشن گھر ہو جائے گا، اور گھریلو مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. آج اولاد کی تربیت کی، گھر والوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ بددینی گھروں میں داخل ہو چکی ہے. اس لیے میں نے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ایک گھر ٹھیک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کی اصلاح پورے محلے کی بھی ہو سکتی ہے. ابتدا ہمیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں سیرت نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی سنانا چاہیے وہ واقعات اور وہ قصے اور وہ تاریخ کی وہ باتیں، دین کی وہ باتیں جس سے ان کا مزاج بنے، مزاج دینی بنے. دینی مزاج بن جائے تو باہر کی ہوا کا اثر کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے تمام گھروں کو ایسا ہی بنا دے، یہی میری دعا ہے اور تمنا ہے. اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن. ابھی آپ مولانا فضل الرحمان قاسمی حفظہ اللہ کی زبانی نبی کا گھرانہ، مثالی گھرانہ کے عنوان پر تقریر سن رہے تھے. تقریر کے بعد اب ہم اپنے مولانا محترم کے سامنے کچھ سوالات پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں جو کہ ہمارے سامعین، ہمارے حاضرین کے ذہنوں میں آئے ہیں. پہلا سوال سمیر بھائی ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے. مولانا اس کی وجہ کیا ہے اور اسے کیسے دور کیا جائے؟ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں. پہلا سوال سمیر بھائی ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے. مولانا اس کی وجہ کیا ہے اور اسے کیسے دور کیا جائے؟ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہمارے تقریباً زیادہ تر گھروں میں یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے، اور یہ ایک مثال بن گئی ہے ساس بہو کا جھگڑا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ساس اپنی بہو سے جھگڑا نہ کرے. میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل میں ہم نے اسلامی گھرانے اور اسلامی معاشرے کو سمجھا نہیں ہے. ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک میں جوائنٹ فیملی، مشترکہ خاندان کا رواج ہے اور اس کو اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے. ایک پہلو تو ہے ماں باپ کی خدمت کا، وہ بہت اہم ہے، لیکن اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ آنے والی بیوی، بہو اور اس کا شوہر آزادی کے ساتھ الگ رہیں، الگ زندگی گزاریں اور مشترکہ خاندان کا حصہ نہ بنے. میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا آپ کے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے بیٹے کی طرح پالا ہے، پرورش کی ہے آپ نے.
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ابو طالب سے آپ نے لے لیا تھا، اور اسی طرح آپ نے ان کی پرورش فرمائی اور پھر ان کی شادی اپنی بیٹی سے کی۔ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ حضرت علی تو بیٹے کی طرح تھے ہی، ان کو گھر داماد رکھ لیتے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیٹا تھا بھی نہیں، مدد کے لیے آپ کو بیٹے کی ضرورت تھی، گھریلو کاموں کے لیے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات دینی دعوت کے سلسلے میں بہت بڑھتی جا رہی تھی، آپ اپنے گھریلو کاموں کی ذمہ داریاں حضرت علی پر ڈال سکتے تھے۔ بڑا اچھا تھا کہ آپ شادی کر کے حضرت علی کو اپنے گھر رکھ لیتے، لیکن شادی کے ایک رات بھی آپ نے گھر پہ نہیں رکھا، حضرت فاطمہ کو فوراً رخصت کر دیا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ الگ گھر میں رہتے تھے، آپ کی شفقتیں ان کے ساتھ تھیں، سب کچھ تھا، لیکن رہن سہن ان کا الگ تھا۔ مشترکہ فیملی میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن میں ایک مسئلہ ساس بہو کا بھی ہے۔ آنے والی لڑکی شوہر کو بھی سمجھے، شوہر کی ماں کو بھی سمجھے، اس کے باپ کو بھی سمجھے، اس کے بھائیوں اور بہنوں کو بھی سمجھے، ان کے مزاج کو اور ان کے مطابق ان سب کی خدمتیں کرے، یہ اسلام کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ کو اگر خدمت کی ضرورت ہے، ضعیف ہیں اور لڑکا ان کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا، اور بہو پیشکش کرتی ہے کہ نہیں، میں ایک بطور بہو کے نہیں بلکہ لڑکی کے طور پر کہ میں ان کی بیٹی بھی ہوں، رشتے سے شادی کے ذریعے یہ میری ساس میری والدہ بن گئی ہیں، وہ اپنی خوشی سے خدمت ان کی کرے اور ان کو ضرورت ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں ایک عام حالات کی بات کر رہا ہوں۔ تو ساس بہو کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں مشترکہ فیملی میں۔ اگر آپ ان کی شادی کر کے ان کو الگ رکھ دیں تو ہر وقت کا ساتھ رہنا اور اس سے ناچاقیاں پیدا ہونا اور قدم قدم پر پریشانیاں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات میاں بیوی میں بھی تعلقات کا بگاڑ آ جاتا ہے۔ تم نے میری ماں کا یہ کیا، تم نے میری ماں سے یوں کہا، وہ کان بھرتی رہتی ہے بیٹے کی، بیٹا ایک پریشانی کے اندر پھنس جاتا ہے۔ ایک طرف ماں باپ ہیں، ان کی محبتیں، ان کی کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، دوسری طرف نئی آنے والی ہے، اب وہ بیچ میں بیچارہ لٹکا ہوا ہے، بیوی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو جورو کا غلام بن گیا، جب سے یہ آئی ہے بس بیوی کا ہی ہو کے آئی ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ اگر ماں باپ کی کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ تم تو میری مانتے نہیں، ماں باپ کی مانتے ہو، تو وہ بیچارہ بیلنس قائم رکھتے رکھتے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ باہر اپنے کاروبار کو دیکھے، اپنے معاملات کے باہر کو نمٹائے، یا گھریلو مسائل سے نبرد آزما ہو، تو یہ جوائنٹ فیملی کا جو تصور اور ہمارے برادران وطن اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ صاحب دادا پردادا تک ساتھ رہتے چلے آ رہے، اور اس کو کئی اس میں وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں محبت بڑھتی ہے، میں کہتا ہوں محبت گھٹتی ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب اس میں کفایت شیاری ہوتی ہے، ایک ہانڈی پکی بہت ساروں نے کھا لیا، یہ غلط ہے، کفایت شیاری ہوتی ہے۔ گھر کا ہر ممبر یہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری میری نہیں ہے، دوسرے بھائی کی ہے، یہ کیوں نہیں کماتا، یہ کیوں نہیں کرتا، یا اگر باپ بھی کما رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ باپ کو کرنا چاہیے، میں بچا لوں پیسے جتنے بچا سکتا ہوں۔ وہ محنت کم کرتا ہے، بچت کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو خود اٹھانے کی کوشش کم کرتا ہے۔ جب آدمی پر بوجھ پڑتا ہے، ذمہ داری پڑتی ہے، تو بہرحال وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں اگر کوئی ملازمت ہے تو وہ کوئی الگ سے کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے اخراجات پورے ہو جائیں۔ تو یہ کہنا کہ اس میں مالی بچت ہے یہ بھی غلط ہے، یہ کہنا کہ محبت بڑھتی ہے یہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ غلط نہ ہوتا تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوائنٹ فیملی کا ہی درس دے کر جاتے اور پسند کرتے اور دکھاتے کہ دیکھو میں نے علی کو بیٹا بنا کر اور بیٹی کو اپنے گھر میں رکھا،
تم لوگ بھی ایسا ہی کرنا، وہ نمونہ ہمارے بن جاتا۔ ہم متاثر ہیں دوسرے لوگوں سے، ہمارے اوپر تاثر ہونا چاہیے اپنے نبی کا، ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ ہم معاشرت میں ان کو نمونہ نہیں بناتے، عبادت میں نمونہ بنا لیں گے، معاشرت میں نہیں بنائیں گے۔ اسی لیے یہ موضوع جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے تو اس پر مستقل مضمون لکھا ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ ضرورت کی بات الگ ہے، کہیں کوئی مجبوری ہو جائے، ماں باپ ضعیف ہیں، والدہ اکیلی ہے، ضعیف ہیں، وہ ایک دوسری شکل ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی آپ کوئی اور انتظام ان کے لیے کوئی ملازمہ رکھیں، کوئی اور خود خدمت کریں۔ حق جو ہے ماں باپ کی خدمت کا بیٹے پر ہے، آپ کی بیوی پر نہیں ہے۔ کرتی ہے تو اس کا شکریہ، لیکن ذمہ داری بیٹے پر ہے، بیٹا کرے گا۔ اگر بیٹے کا ساتھ اس کی بیوی بھی دے دیتی ہے تو اس کا احسان ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کی۔ وہ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنے شوہر کی وجہ سے اگر اس کے ماں باپ کی خدمت کر دیتی ہے تو اس کا شکریہ، لیکن ذمہ داری اصل بیٹے کی ہے اگر ضرورت ماں باپ کو ہے۔ جس طرح کی بھی خدمت کی ضرورت ہے، پیسے سے یا ویسے، اور ادب و احترام تو بہرحال ماں باپ کا آخر تک ہے ہی جو اولاد کے ذمے ہے۔ تو ساس بہو کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوا کہ الگ رہیے، چھوٹے چھوٹے مکان، اسی میں ایک کمرہ لے لیتے ہیں۔ مکان جب آپ الگ رہنے کا رواج ہوگا تو مکان بھی بنائیں گے آپ۔ ہم نے تو عرب میں یہی دیکھا ہے، مدینہ طیبہ میں ہمارے بہت سارے دوست رہتے ہیں کہ شادی کر کے تمام وہ سامان الگ کر دیتے ہیں بیٹے کا، مکمل مکان تیار کر کے دکھا دیتے ہیں، دیکھیے صاحب یہ ہم نے بیٹے کے لیے۔ جب رخصت ہو کر اس کی بیوی جاتی ہے تو اس مکان میں جاتی ہے۔ وہ جہیز شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے یہاں جہیز بیوی لے کر آتی ہے، حالانکہ اسلام میں بیوی کی طرف سے جہیز ہے ہی نہیں، سامان عورت لے کر آتی ہے۔ وہاں مرد سامان کرتا ہے، شادی کی تیاری کا نام جہیز ہے۔ آنے والے مہمان کے لیے سامان کی تیاری شوہر کرتا ہے، اس کا نام جہیز ہے۔ وہ سارا سامان تیار کر کے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو اس میں لا کر رکھتا ہے۔ یہی عرب میں رواج ہے، اور یہ رواج عرب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، کیونکہ ان پر یہ اثر یہاں کی تہذیب کا اور یہاں کے خیالات کا نہیں پڑا ہے۔ تو میرا تو یہی جو عرض کیا میں نے، باقی امید ہے انشاءاللہ صحیح ہوگی بات۔ جزاک اللہ خیر، شیخ نے بہت ہی عمدہ حل پیش کیا ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم اسے سمجھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔